نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ لقمان ہے، اسی سے چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، والدین کی نافرمانی سے بچو، اور یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اس موضوع کو اور بڑھا کر کے کچھ والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن نہیں، اس کو ہم نے روک کر کے کچھ ضرورت کی بنا پر اس بات کو آج ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، جس کو رکھنا اور بتلانا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ والدین کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اب بڑوں کو یہ سمجھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو بھی بتلانا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کبھی موقع ملے تو سورہ لقمان پڑھیے انشاءاللہ العزیز۔ ایک باپ کیسے رہنا چاہیے، ایک سرپرست کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، پل پل لمحہ بلمحہ اولاد کی کس طریقے سے نگرانی کرنی چاہیے، جناب لقمان حکیم کی زندگی پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی۔
یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے نا، یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اولاد اور والدین کے رشتے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے کہا قسم ہے اولاد اور والدین کے رشتے کی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کتنا بڑا یہ رشتہ ہوتا ہے، کتنا یہ معزز رشتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور والدین کے رشتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اور واقعی میں اتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے دل میں والدین کی محبت، تو والدین کے دل میں اولاد کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، آپ والدین کو دیکھ لیجیے، اولاد کی محبت میں کیا کچھ نہیں کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنے ایسے فرما بردار اولاد بھی ہیں جو والدین کی راحت اور آرام کے لیے کیا کچھ نہیں تج دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور والدین کے درمیان میں اللہ محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دور مت جائیے، ایک دو مثالیں لیجئے، گفتگو میں اپنی آگے بڑھاؤں۔ یہ بھی جناب بہت بڑا موضوع ہے، یہ صرف میں آج اشارہ کروں گا۔ انشاءاللہ حالات جیسے جیسے آتے جائیں گے، 2-4 جمعہ کے بعد، پھر 2-4 جمعہ کے بعد جہاں جہاں ہماری بات رکے گی انشاءاللہ وہاں سے آگے بڑھائیں گے بإذن اللہ۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ ان باتوں کو سننے کی پہلے دعا کریں، سننے کی، اور سن کر کے سمجھنے کی، اور سمجھ کر کے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے گارجین یہاں موجود ہیں، اوپر امت کی مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی پروردگارہ توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ قربان جائے، آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قربان جائے، بیٹی سے ایسی محبت، ایسی لازوال محبت، ایسی بے مثال محبت، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے، نور عین ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ جن چیزوں سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے ان چیزوں سے محمد بھی ناراض ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن چیزوں سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے ان چیزوں سے فاطمہ کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور مثال لے لیجئے، خطبہ جمعہ کا موقع ہے، محدثین نے لکھا ہے پیارے نبی اکرم علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، یا یوں ہی ایک کوئی موقع رہا ہوگا، آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ 2 نواسے آپ کے، دنیا والے ایک نواسوں کا نام لیتے ہیں، ہم دونوں نواسوں کا نام لیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، دونوں نواسے سرخ جوڑے میں ملبوس بھاگ کر کے چلے آ رہے ہیں، گرتے ہوئے، پڑتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ٹھکراتے ہوئے چلے آ رہے۔ دونوں بچے تھے نا، معصوم تھے، چھوٹے تھے، دونوں اپنے نانا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ کو رہا نہ گیا، برداشت نہیں ہوا، میرے نواسے گرتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا وعظ، اپنی نصیحت، اپنا پیغام، اپنی تقریر، اپنا خطاب آپ نے چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کر کے گئے اور جا کے دونوں نواسوں کو سبحان اللہ اٹھا لیا۔
دونوں کو اٹھا لیا اور لا کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے گود میں رکھ کے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو بعض دفعہ یہ تمہارے جو اموال ہے نا اور تمہارے اولاد یہ فتنہ تو نہیں ہے لیکن آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہم فتنہ تو نہیں کہیں گے، فتنہ بھی علماء نے کہا ہے، مفسرین نے کہا ہے، لیکن یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، تمہاری ٹیسٹ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو دے کر کے، انہیں نواز کر کے، اولاد عطا کر کے اللہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ کون ماں باپ ہیں جو اولاد کو پا کر کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور کون والدین ہیں جو اولاد کو پا کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ اولاد جہاں کامیابی کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اولاد ہمارے لیے ٹیسٹ کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ جانتے ہیں اس لیے اردو زبان میں اولاد کے لیے بڑے اچھے اچھے الفاظ آئے ہیں۔ کہیں کہا گیا ہے یہ تمہارے لیے عصائے پیری ہیں، کہیں نور نظر کہا گیا، کہیں لخت جگر کہا گیا، کہیں نور عین کہا گیا، کہیں رونق خانہ کہا گیا ہے، اور کہیں انہیں بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا کہا گیا ہے۔ جانتے ہیں انہی اولاد سے ہماری نسلیں بڑھتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری نسلیں ترقی کرتی آگے جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بھی ہیں، کامیابی کا ذریعہ بھی ہیں۔ مرنے کے بعد آنے والی اگر کوئی چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی، سبحان اللہ، یہ ہماری اولاد ہیں۔ اگر نیک ہیں، صالح ہیں، تقوی شعار ہیں، پرہیزگزار ہیں، نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، تو یہ اولاد جانتے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، مشہور حدیث ہے یہ، بارہا اپنے خطبہ کی زبانی سنا ہوگا۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد تین چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ ایک ان میں کیا ہے؟ اولد صالح یدعو لها، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ نیک اولاد۔ ایک روایت میں آتا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ جنت میں ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، جنت میں درجات میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ انسان سوال کرتا ہے پروردگارا اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، میں کوئی عمل تو نہیں کر رہا ہوں لیکن جنت میں میرے درجے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ بے استغفار ولدیک لک، دنیا میں جو تو نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا ہے نا، یہ تیری مرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، پیغام دینا چاہتے ہیں یہ اولاد اگر یہ نیک ہیں، اگر یہ صالح ہیں، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ میری مجبوری یہ ہے اور آپ کی پریشانی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ یہ پیسے کی مشین بن جائے۔ مجھے معاف فرمائے، بات کڑوی ہے لیکن ذرا قبول کر لیجئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ یہ پیسوں کی مشین بن جائے، یہ قارون کا خزانہ لے آئے، فرعون کی سلطنت لے آئے، نمرود کی بادشاہت لے آئے، اس کے پاس صرف پیسہ ہو، پیسہ ہو، پیسہ ہو۔ یہ میری آپ کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ مجھے اور آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ فکر نہیں ہے۔ برابر اس کی فکر کریں گے یہ پیسے والی مشین بن جائے بس۔ سنیے نا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ جو نیک والدین ہوتے ہیں نا، سچے والدین ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے میرے بھائیوں، اولاد کی کامیابی یہ والدین کی کامیابی ہے، اولاد کی ناکامی یہ والدین کی ناکامی ہے، اولاد کی ترقی یہ والدین کی ترقی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو اپنی کامیابی سے
उतनी खुशी नहीं होती है जितनी बच्चों की कामयाबी से खुशी होती। आप देख लीजिए, माँ बाप ने बहुत कुछ किया लेकिन खुश नहीं होते हैं। बच्चा अगर किसी एक मामूली से टेस्ट में, एग्जाम में पास हो गया तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। करोड़ों की जायदाद बना करके रखे माँ बाप, उतनी खुशी नहीं है। बच्चा किसी एक सवाल के जवाब में अगर कामयाब हो गया, माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। सही बुखारी की और कितनी मशहूर तरीन रिवायत है, बात में अपनी आगे बढ़ा रहा हूं। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान में मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक सवाल छोड़ा, ये नबी का अंदाज था सल्लल्लाहु, मुअल्लिम ऐसे ही होता है। आपने एक सवाल किया, कहा मेरे साहबा एक बात ये बताइए कि कौन सा वो दरख्त है, सुभान अल्लाह, इन्ना मीन शजर शजरतन ला यसकुतु वरक़हा वहिया मसलुल मुस्लिम। आपने फरमाया दुनिया में एक दरख्त ऐसा भी है ना जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। क्या नहीं गिरते हैं? जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। और उस पेड़ की मिसाल जो है जानते हैं ना, मुसलमान की तरह। जैसे मुसलमान सरापा ये रहमत है, सरापा ये बरकत है, सरापा ये नाफे है, वैसे एक पेड़ है इस दुनिया में, उस पेड़ की सारी चीजें अनी से लेकर के जड़ तक, पत्तों से लेकर के छिलकों तक, उसकी गुठलियां भी काम आती हैं। वो पेड़ सुभान अल्लाह, इन्ना मिन शजर शजरतन ला यसकुतु वरक़हा वहिया मसलुल मुस्लिम। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया इस दुनिया में एक पेड़ ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। जैसे मुसलमान कभी नुकसानदेह नहीं होता है, ऐसे वो पेड़ है ना, उसकी सारी चीजें नफा बख्श हैं। जानते हैं सहाबे किराम क्या करे जानते हैं? वो जंगलों में जाकर के जंगलों के दरख्तों के बारे में सोचने लगे, ये दरख्त होगा, वो दरख्त होगा, ये पेड़ होगा, वो पेड़ होगा, सोचने लगे। कोई सही जवाब नहीं दे सका। तो प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया का वही नखला, का जानते हो वो खजूर का दरख्त है। सुभान अल्लाह, सरापा रहमत है वही खजूर का दरख्त है। कहा वो मदीने में है, मस्जिद नबवी में है, और जहां बैठे उसकी चार दीवारी में लगा हुआ है। तुम चले गए जंगलों में, खेतों में, खलियानों में चले गए, सोचने लगे अरे जहां तुम बैठे हो, जो मस्जिद तुम्हारी ये बनी है ना, ये खजूर के पत्तों से बनी है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजलिस खत्म हो गई, बात अभी खत्म नहीं हुई है, लेकर के जाइए, अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियां समझने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। जानते हैं मजलिस बर्खास्त हो गई, सब अपने अपने घर को जाने लगे। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा था, नाम है अब्दुल्ला, जरा याद रखना, अब्दुल्ला इब्ने उमर नाम है। जानते हैं बाप और बेटा दोनों साथ चलने लगे। बेटे ने कहा अब्बा जान एक बात बोलूं? बोले क्या बेटा? कहा जानते हैं वो मुझे सवाल का जवाब मालूम था, मुझे बराबर मुझे मालूम था, लेकिन जानते हैं ना बड़ों की मौजूदगी में, बुजुर्गों की मौजूदगी में मैंने जबान नहीं खोली। ये बुजुर्गों का अदब और एहतराम है। सुभान अल्लाह, जवाब मुझे मालूम था, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन आप मौजूद हैं, बड़े बड़े अजिल्ले साहबे कराम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं क्या जवाब दूं? मैं खामोश रहा। उमर इब्ने खत्ताब का जुमला सुनिए और बात में अपनी आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा जानते हैं बेटा, कहा अल्लाह की कसम है अगर तू कहीं जवाब दे देता ना तो उमर को इतनी खुशी होती, इतनी बड़ी खुशी होती कि सारे सहाबे कराम की मौजूदगी में कोई जवाब ना दे सका। जवाब दिया तो उमर के बेटे अब्दुल्ला ने दिया। जानते हैं औलाद की कामयाबी से माँ बाप बहुत खुश होते हैं। देखो ना कितने खुश हुए। कहा जवाब अगर तू दे देता ना तो मुझे फख्र इस बात का होता कि सारे लोग जवाब ना दे पाए। जवाब किसी ने दिया तो उमर के बेटे अब्दुल्ला ने दिया रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए एक बात याद रखिए, बात में अपनी आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा यह बहुत बड़ा मौजू है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा, मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वक्त पर इंशाअल्लाह आज अपनी बात खत्म करेंगे। जानते हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں ہمیں ایک پیغام دیا. جانتے ہیں اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو روپ میں پیش کیا ہے. اس کو ذرا یاد رکھنا, دو روپ میں پیش کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اولاد تمہارے لیے زینت ہے, یہ تمہارے لیے طاقت ہے, یہ تمہارے لیے قوت ہے, یہ تمہارے لیے سہارا ہے. اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نور پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں طاقت اللہ دے گا, تمہیں طاقتور بنائے گا اللہ دو چیزوں کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. جیب میں اگر مال ہو, گھر آنگن میں اگر بچے ہونا بڑی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیب میں مال ہونا چاہیے اور گھر آنگن میں بچوں کی وہ کیا کہتے ہیں خوشیوں, آواز, رونے کی, چیخنے کی, شور شرابے کی آواز آنی چاہیے. گھر میں اگر دو چیزیں ہوں, انسان کے پاس مال ہے اور گھر میں بچے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک روپ یہ ہے کہ اولاد تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے, برکت کا ذریعہ ہے, طاقت و قوت کا ذریعہ ہے, اضافے کا ذریعہ ہے, سہارا ہے تمہارے لیے. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے, یہ فتنہ بھی ہے تمہارے لیے. سنیے نا, اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ نے کہا اے ایمان والو تمہارے لیے تمہاری بعض بیویاں, ساری بیویاں نہیں, واولادکم سارے بچے نہیں, کچھ بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہے. دشمن جانتے ہیں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, گھر کے باہر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں, گھر میں دشمن کھڑا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. گھر میں دشمن ہم نے تیار کیا ہے, گھر میں بھی دشمن ہوتا ہے, ہمیں باہر والے دشمن کی بڑی فکر ہے. تم نے جو غلط تربیت کے ذریعے سے گھر میں جس دشمن کو کھڑا کیا ہے اس سے مقابلہ کرو. صبح شام کے جھگڑے, صبح شام کی لڑائیاں, ایک دشمن تمہارا گھر میں ہے اور ایک دشمن تمہارا باہر ہے, کس سے مقابلہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ساری بیویاں نہیں, سارے بچے نہیں, کچھ بیویاں اور کچھ بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہیں. فاحذروہم, بچ کر کے رہنا, احتیاط کرنا, حکمت سے کام لینا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے کہا تمہارے بعض اموال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. سچی بات ہے, اولاد اگر نافرمان ہو, اولاد اگر بگڑ جائے تو اس روئے زمین پر ماں باپ کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں. اگر کہیں اولاد کی تربیت نہ ہوئی, دینی راستے پر نہیں آئے, شریعت کے راستے پر نہیں آئے, یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. اور ایک مثال دے کر کے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. جانتے ہیں مشہور ترین روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. ذرا غور سے سنیے, بات میں اپنی سمیٹ لوں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, مجھ سے لے کر کے آپ تک, ماں اور بہنوں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. گھروں میں دین کا ماحول آ جائے, گھروں میں نمازوں کا ماحول آ جائے, گھروں میں تلاوت قرآن کا ماحول آ جائے, گھروں میں ذکر و اذکار کا ماحول آ جائے. اللہ سب نمازی بن جائے, بچے بھی نمازی, باپ بھی نمازی, ماں بھی نمازی, بیوی بھی نمازی, بچیاں بھی نمازی, اللہ سب نمازی بن جائے. ایسے دیندار گھرانہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ذرا آمین بولیے, آمین. اللہ ایسے دیندار گھرانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے تخت پر جلوہ افروز ہیں, باری لگی ہوئی ہے, سب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور اپنا مقدمہ عمر ابن خطاب کے دربار میں پیش کر رہے ہیں, ایک ایک کے مسئلے سلجھا رہے ہیں. خلیفہ ہے نا, مسلمانوں کے امیر المومنین ہے نا, ایک ایک مسئلہ سلجھا رہے ہیں. ایک بوڑھا شخص ہے, کافی دیر سے لائن میں قطار میں کھڑا ہوا ہے, اپنی باری کے آنے کا انتظار کر رہا ہے. کافی انتظار کے بعد اس بوڑھے کا نمبر آ گیا, سامنے آیا, کہا خلیفہ بہت دیر سے لاٹھی پکڑ کر کے کھڑا ہوں, میرا بھی ایک مقدمہ ہے, ایک معاملہ ہے. بولے کیا ہے؟ کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں میں, گھر میں جوان بیٹا ہے, رہنے نہیں دیتا ہے, مارتا ہے وہ, گالیاں دیتا ہے وہ, گھر سے بے گھر کرتا ہے, نکالنے کی دھمکی دیتا ہے وہ.
मेरी इज्जत को भी करता है, बदतमीजी से पेश आता है, बदअखलाकी से पेश आता है, सारी बातें उसने कही। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया जानते हैं? फौरन एक शख्स को भेजा, कहा जाओ इसके जवान बेटे को पकड़ करके लाओ। जरा गौर से सुनना, वालिदैन से ज़रा माजरत के साथ आप ज़रा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये तनकीद बराए इस्लाह है, जिसमें मेरी भी इस्लाह है और आपकी भी इस्लाह है। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। कितने वालिदैन घुट घुट करके जी रहे हैं, सुबह शाम मर रहे हैं, सुबह शाम जीना दूभर हो गया है। ये बात सुन लीजिए वरना अधूरी रह जाएगी। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? फौरन बुलवाया, जवान लड़का आया, कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम पर इतने सारे इल्जाम लगाए। उसने सारा कहा मुझे अपना जुर्म कबूल है, वाकई में मैं अपने बाप के साथ ऐसी हरकत करता हूँ, मारता हूँ, गाली देता हूँ, घर से निकालता हूँ, बेघर करता हूँ, खाना पानी नहीं देता हूँ, सोने नहीं देता हूँ, आराम करने नहीं देता हूँ, मुझे अपना जुर्म कबूल है। लेकिन खलीफा एक बात बोलिए, बोले क्या? कहा कुछ माँ बाप की भी जिम्मेदारी है या नहीं है? बोले है क्यों नहीं? कहा क्या जिम्मेदारी है? कहा माँ बाप की, खलीफा ने बताया, उमर इब्न खत्ताब ने बताया, कहा माँ बाप की जिम्मेदारी यह है, बच्चा पैदा होने से पहले शादी जब करे ना, पहली जिम्मेदारी घर में नेक औरत को लाए। सुभान अल्लाह, तरबियत यहां से शुरू होती है। बच्चों की तरबियत का सबसे पहला उसूल यह है, घर में जो लड़की ला रहे हैं वो दीनदार लेकर के आओ। सुभान अल्लाह, कहा नेक माँ लेकर के आओ। नंबर एक, बच्चा पैदा हो गया, अकीका करो। चिल्ला करने वालों, कभी तुमने अपने बच्चों का अकीका भी किया है? ये भी खबर नहीं है अकीका किस दिन किया जाता है। 7वें दिन अकीका किया जाता है। बच्चा पैदा हो गया, प्यारा सा नाम रखो, अब्दुल नबी नहीं, सालार बख्श नहीं, मदार बख्श नहीं, अब्दुल रसूल नहीं, अब्दुल्ला रखो, अब्दुल रहमान रखो, बिलाल रखो, सुहेब रखो, ये इस्लामी नाम है, रखो। कहा माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे पहले ये, घर में नेक माँ लेकर के आए। नंबर 2, 7वें दिन बच्चा पैदा हो गया, अकीका करें, प्यारा सा नाम रखें, लड़का है तो खतना करें। अल्लाह ने माल दिया है, बाल के बराबर कोई चांदी सोना कुछ भी अल्लाह के राह में खैरात करें। बच्चा बढ़ने लगा है, तरबियत की फिक्र करें, तालीम और तरबियत से आरास्ता करें, अखलाक से आरास्ता करें, अदब से आरास्ता करें। बच्चा जवान हुआ, शादी ब्याह करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी है। उसने कहा खलीफा मेरे बाप ने ये मेरे साथ कुछ नहीं किया। एक काफिरा औरत को लेकर के आए, नाम मेरा कौन सा नाम उसने बताया था, वो नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है। कहा मेरे बाप ने मेरा ये नाम रखा, ना अकीका किया मेरा, ना प्यारा नाम रखा, ना तालीम और तरबियत की, ना सिखाया, ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना नेक लड़की से शादी की। इसने मेरा कोई हक अदा नहीं किया, मैं भी इसका हक अदा नहीं करूंगा। उमर इब्न खत्ताब ने दोनों हाथ उठा करके कहा अल्लाह इन दोनों बाप और बेटों का फैसला मैं नहीं, तू करेगा। अल्लाह भेज दिया दोनों को, कहा जाओ हश्र के मैदान में जाओ, तुम्हारा फैसला अल्लाह ताला ही करेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें जरा। और एक बात कह करके बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा कुछ पॉइंट से नुकात है इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखेंगे। वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में जानते हैं बहुत सारे नबियों और रसूलों, बाप और बेटों का तज़किरा किया। कुर्बान जाए कभी अल्लाह के कलाम को पढ़े, बात में समेट रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे बाप और बेटों का तज़किरा किया। जानते हैं कुर्बान जाए बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। जानते हो कौन है? कुरान एक ऐसी किताब है कदम कदम पर मेरी आपकी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम और बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या दर्जा, क्या मकाम। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटा, इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। कुरान ने कहा इसी तरीके से जकरिया अलैहिस्सलाम बाप बेटा, याह्या अलैहिस्सलाम बाप और बेटा दोनों नबी। उसी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में एक ऐसे बाप और बेटे का तज़किरा मिलता है। बाप नबी है, बेटा नाफरमान है। क्या बाप की गलती है? नहीं, बाप की गलती नहीं है, ये मुकद्दर है, ये तकदीर है। इसलिए हमेशा माँ बाप को नहीं कोसना कि माँ बाप ने बिगाड़ा है। बाप है नूह अलैहिस्सलाम और बेटा है कनान।
باپ نبی ہے اور بیٹا نافرمان ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے، باپ یہ بتوں کو بیچنے والا ہے اور بیٹا یہ پیغمبر ہے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے اور بیٹا اور باپ آزر یہ بتوں کو بیچنے والا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے کلام میں موجود ہے. والدین کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ان کی زندگیوں میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے، پیغام موجود ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والدین جو ہیں اللہ انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اولاد کے لیے دعا کریں رب هب لی من الصالحین. یہ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے نقل کیا. پڑھتے رہے بے اولاد باپ تھے، 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے. دعا نے اپنی طاقت دکھائی، دعا نے اپنا اثر دکھایا، دعا میں طاقت آئی اور اللہ نے اس دعا کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا چاہیے انہیں. پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں نے دعاؤں کے ذریعے سے اولاد مانگا ہے، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے عطا فرمایا ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے.